اور انصاف جسے آپ کہتے ہیں، انصاف کا تو نیچر سے کوئی واسطہ ہی نہیں. جو آپ کہتے ہیں کہ ایک دن انصاف ملے گا، انصاف از اے ہیومن کانسیپٹ. نیچر میں کوئی انصاف نہیں. اگر شیر ہرن کو کھا جاتا ہے تو اسے کوئی سزا نہیں ملتی. اگر ایک آندھی آتی ہے اور ہرے بھرے پیڑوں کو اکھاڑ کے پھینک دیتی تو آندھیوں کی جیل نہیں ہوتی ہے. نیچر میں انصاف نہیں، اس لیے وہ نیچر کو انصاف کی ضرورت بھی نہیں. نیچر تمام ایک ہے. اب ہم کہیں کہ صاحب یہ دیکھیے جو میں نے کھانا کھایا تھا یہ میری آنکھوں نے یوں کر دیا اسے تو اسے سزا ملنی نہیں. وہ سسٹم ہے، ایسے ہی چل رہا ہے. نیچر بغیر انصاف کے ہے. انصاف از اے ہیومن کانسیپٹ. تو جو آپ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں انصاف دوں گا وہ انسانی ذہن کی پیداوار ہے. یہ نیچرل ہے ہی نہیں، یہ آسمانی ہے ہی نہیں. نیچر کا تصور، انصاف کا تصور، یہ کانسیپٹ آف انصاف جو ہے یہ ہمارا ہے. اس کا نیچر سے کوئی واسطہ نہیں. شیر کھا جاتا ہے ہرن کو، اسے جیل ہوتی ہے کیا؟ کچھ بھی ہے ہی نہیں. تو یہ جو دنیا کے ریلیجن پرومس کرتے ہیں آپ سے انصاف، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مین میڈ ہے. یہ تصور کہیں اور کا ہے ہی نہیں. جو نیچر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نیچر ہی خدا ہے، تو نیچر میں تو انصاف نہیں کہیں. اور آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ تمہیں مرنے کے بعد انصاف ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سوال آپ نے سن لیا کہ نیچر میں انصاف نہیں ہے، جسٹس نہیں ہے، تو ہم کیسے وعدہ کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس میں انصاف ہوگا؟ ہم یہ وعدہ کیسے کر رہے ہیں؟ ہاں، سوال آپ نے سمجھ لیا. سب سے پہلے جو ایگزامپلز انہوں نے دیا ان کا جواب پہلے دیں گے. تو جو مثال دیے کہ شیر جو ہرن کو مارتا ہے تو کیا اس کو جیل ہوتی ہے؟ شیر ہرن کو کیوں مارتا ہے؟ کھانے کے لیے مارتا ہے، کوئی لالچ کے لیے نہیں مارتا. شیر کے اندر انسٹنکٹس ہوتے ہیں لیکن کوئی مورل اویئرنس کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، ایسی پہچان نہیں ہوتی ہے. اور شیر کے لیے جو ہرن ہے وہ کھانا ہے اس کا، کوئی آلٹرنیٹ ڈائٹ، ویجیٹیرین فوڈ کھا رہا ہے شیر، ایسے آلٹرنیٹ ڈائٹ اویلیبل نہیں ہوتا ہے. اور یہ کوئی ایک طرح کی ایتھیکل چوائس نہیں ہے. تو جب کوئی مورل فیصلہ نہیں کر رہا ہے، اخلاقی طور پہ کوئی فیصلہ نہیں کر رہا ہے، تو ظلم اور زیادتی، ناانصافی نہیں ہوئی. تو شیر کی مثال ناانصافی کے لیے نہیں دی جا سکتی. دوسری مثال جو انہوں نے طوفان کی دی کہ جو آندھی طوفان ہے وہ جا کر جو سب گھروں کو توڑ دیتا ہے، تو آندھی طوفان کا کوئی انٹینشن ہوتا ہے کیا اس کے پاس نالج ہوتا ہے کہ یہاں پہ غریب کا گھر ہے، امیر کا گھر ہے، یہاں پہ اچھے کا گھر ہے، برے کا گھر ہے؟ بلکہ الٹا ہمیں یہاں تو یہ بات دکھتی ہے کہ آندھی طوفان کوئی ڈسکرمنیٹ نہیں کرتا ہے کہ یہ گورے کا ہے، کالے کا ہے. آندھی طوفان جہاں سے گزرنا ہے وہ گزرے گا. اس کے اندر بھی کوئی مورل چوائس نہیں ہے جیسے ہم انسانوں کی چوائس ہوتی ہے کہ ایک انسان جانتے ہوئے غلط کام کر رہا ہے، اس کے اندر سمجھ ہے، پہچان ہے، دل میں ایک آواز آ رہی ہے تم غلط کر رہے ہو، پھر بھی وہ لالچ کے راستے پر چلتا ہے، برائی کے راستے پر چلتا ہے. تو کیا کمپیریزن ہے شیر کا، آندھی طوفان کا ہمارے گناہوں کے ساتھ؟ یہ تو پہلا پوائنٹ ہو گیا. امید کرتا ہوں کہ ایسی جتنی بھی مثالیں دی جاتی ہوگی آپ ان دو مثالوں سے سب کا جواب سمجھ گئے ہوں گے. دوسرا پوائنٹ، یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ نیچر میں انصاف نہیں ہے اس وجہ سے مرنے کے بعد انصاف نہیں ہوگا، اس چیز کو کیٹیگری ایرر کہتے ہیں. اور یہ بالکل ہی غلط کنکلوژن ہے کہ نیچر میں جسٹس نہیں ہے اسی وجہ سے جسٹس ایگزسٹ نہیں کرتا ہے، جسٹس پاسبل نہیں ہے. اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جسٹس کے لیے انٹینشن ہونا ضروری ہے، نیت. کہ مثال کے طور پہ کسی نے بائی مسٹیک کوئی چیز کی، ان انٹینشنلی کوئی چیز کر لی تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی کہ بھائی بائی مسٹیک اس سے ہی ہو گیا. لیکن اگر مان لیجیے اس کے پاس چوائس ہے، اور چوائس ہونا ضروری ہے کہ یہ صحیح اور غلط کی چوائس وہ کر رہا ہے، اور ایک چیز اس کے اوپر رسپانسبلٹی ہونا، یعنی وہ ایک رسپانسبل بینگ ہونا ضروری ہے. کوئی معصوم سا کریچر ہے جس کے پاس کانشینس نہیں ہے، رسپانسبلٹی نہیں ہے، اس کو پکڑ کر کے ہم جسٹس کا ٹاپک وہاں نہیں ایکسپلین کر سکتے. نیچر میں ساری چیزیں نہیں ہیں. تو جیسے مثال کے طور پر جسٹس کا جو معاملہ ہے، انصاف کا جو معاملہ ہے، یہ مورل ججمنٹ کیٹیگری میں ہوتا ہے. اور نیچر جو ہے نا، فزیکل پروسیس ہوتا ہے نا، فزیکل پروسیس کی کیٹیگری ہے. دونوں کی کیٹیگری الگ ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی کہے کہ 7 نمبر جو ہوتا ہے نا، 7 نمبر، اس کا کلر کیا ہوتا ہے؟
بھائی نمبر ہوتا ہے, کلر الگ چیز ہے, کیٹیگری ایرر ہے. یا کوئی کہے کہ بھائی بہادری کا وزن کتنا ہوتا ہے, بھائی بہادری کوئی فزیکل آبجیکٹ نہیں ہے کہ اس کا وزن دیکھ سکتے, کیٹیگری ایرر ہے. تو یہ جو کنکلوژن انہوں نے کہا ہے نا, یہ کیٹیگری ایرر کیٹیگری میں آتا ہے. یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ ہاسپٹل میں ایک بھی شادی نہیں ہوتی, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شادی نام کی چیز ہے ہی نہیں, اسے ہم کہیں گے کیٹیگری ایرر ہے. تو یہ یہاں پر کیٹیگری ایرر کی مثال آپ نے دیکھ لی ہے. اگلا پوائنٹ کہ نیچر کا مقصد کیا ہے, کیا جسٹس ڈیلیور کرنا مقصد ہے نیچر کا؟ مطلب سمجھنے والی بات ہے, نیچر کیا ایک میکینزم ہے, وہ جج نہیں ہے. نیچر ایک امانت ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے, نیچر کو ہمیں بہترین طور پہ استعمال کرنا ہے, ریسورسز جو نیچر میں ہیں اس کو ہمیں بہتر طور پہ سنبھالنا ہے. ہم ریسپانسبل بینگز ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا اور ہمیں نیچر کو سنبھالنا ہے, ایک امانت ہے. ساری چیزیں جو ہمیں دیکھنا ہے, سنبھالنا ہے. اب کوئی کہے, جیسے میں مثال دے رہا ہوں, نائف ہے نا, نائف, چھری, بولے چھری فیصلہ کرے گی کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو چھری کیسے فیصلہ کرے گی؟ چھری تو ایک ڈیوائس ہے, برابر. جیسے کوئی کہے کہ گریوٹی جو ہے نا, گریوٹی چیزیں نیچے گرتی ہے, بولے وہ فیصلہ کرے گی کہ کوئی گرتا ہوا انسان اچھا یا برا ہے. تو گریوٹی کیا فیصلہ کرے گی؟ گریوٹی کا کام ہے وہ نیچے کھینچتی ہے بس. تو یہاں پہ یہ کوئی اگر سوچتا ہے کہ نہیں گریوٹی فیصلہ کرے گی تو وہ کیٹیگری ایرر والی بات بھی ہے, اور وہ غلط جگہ پر جسٹس ڈھونڈ رہا ہے. جسٹس کام ہے کیا نیچر کا؟ سمجھنے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہاں پر جسٹس نیچر نہیں ڈیلیور کرتا, تو جسٹس نیچر جب ڈیلیور نہیں کرتا اور انصاف اور جسٹس ہمیں چاہیے, اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جسٹس کا انتظام کہیں اور ہے. جسٹس کا انتظام اللہ کے پاس مرنے کے بعد جب ہم جائیں گے وہاں پہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے گا, پورا انصاف. پوائنٹ نمبر 4 جو انہوں نے بھی کہا کہ جسٹس ہیومن کنسپٹ ہے. سمجھنے والی بات کیا ہے کہ ہیومنز کے, انسانوں کے انسٹنکٹ میں خود ایک ڈیمانڈ ہے جسٹس کا. انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان کو انصاف چاہیے, دوسروں کے لیے نہیں تو کم سے کم خود کے لیے. کبھی کبھار آدمی لالچ میں جب آ جاتا ہے تو دوسروں پر ظلم کرتا ہے, لیکن ایسے کے ساتھ اگر ناانصافی کی جائے تو وہ کہے گا مجھے انصاف چاہیے. تو ایک انسان کے نیچر میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ ناانصافی ہو رہی ہے تو ایک نارمل ریاکشن آتا ہے کہ انہیں اس بات پر غصہ آتا ہے, ایک طرح سے شوق ہوتا ہے, پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ نیچرل انسان کی فطرت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھا ہے. یہ کیا چیز کی طرف اشارات کر رہا ہے؟ دنیا میں تو انصاف نہیں ہے, انصاف پھر کہاں ہوگا؟ انسان کے نیچر کے اندر ہے یہ چیز, انسان کے نیچر میں ہے, ایک یرننگ ہے, ایک چاہت ہے. ایک بچہ ہوتا ہے نا, بچہ, وہ چھوٹے سے بچے کے اندر بھی سمجھ ہوتی ہے انصاف کے تعلق سے. اگر ناانصافی کی جائے تو بچہ بھی کہتا ہے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے. اب اس کو نہ قانون سکھایا گیا نہ اس کو مذہب سکھایا گیا, اس کی فطرت میں, نیچر میں یہ چیز موجود ہے. اور سائیکولوجیکل سٹڈیز میں کئی بار یہ بات آ چکی ہے کہ بچوں کے اندر یہ نیچرل انسٹنکٹ پہلے سے موجود ہوتا ہے کہ انہیں انصاف چاہیے. اگر آپ الگ الگ سویلائزیشنز کو دیکھو جو دنیا میں آج ہیں یا الگ الگ زمانے میں تھے, تاریخ اور ہسٹری میں موجود تھے, آپ کو یہ چیز سب کے اندر دکھائی دے گی کہ جسٹس کی تعریف کی گئی ہے, ظلم اور ناانصافی کو برا بتایا گیا ہے, اور اچھے انصاف کرنے والے جو بادشاہ ہوتے تھے, رولرز ہوتے تھے, ان کو ایڈمائر کیا لوگوں نے. یعنی یہ ایک نیچرل طور پر انسان کی فطرت میں موجود ہے. اور آپ دیکھو گے کہ لوگوں کو غصہ آتا ہے جب ان کا خود کا پرسنل لاس نہیں ہوتا ہے تو بھی. مطلب ایک ہوتا ہے خود کا لاس ہوا تو کوئی آپ سے لے گا تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں انصاف ہونا چاہیے, لیکن جب خود کا لاس نہیں ہو رہا ہے, کسی اور کا لاس ہو رہا ہے, آپ سے کوئی کنیکشن نہیں ہے, تو بھی لوگوں کو غصہ آتا ہے. یہ فطرت میں نیچرلی ایک انسان کے اندر موجود ہے. اور ایک اور چیز کہ ایک جو ظالم ہوتا ہے نا, اس کو اندر جو ایک پریشانی ہوتی ہے, ایک اندر جو ایک ٹورمنٹ فیل کرتا ہے وہ, حالانکہ پکڑا نہیں گیا, پکڑا گیا تو الگ بات ہے, لیکن پکڑا نہیں گیا تو بھی ایک اندر اسے کوئی چیز چپتی ہے, ایک حیا, ایک شرم ہوتی ہے, اندر ایک پریشانی ہوتی ہے. یہ جو پریشانی نیچرل طور پر نارملی جو ہوتی ہے, یہ خود ایک نشانی ہے کہ انسان کے نیچر کے اندر یہ چیز کی اہمیت ہے انصاف کی, جسٹس کی. یہاں پر بات یہ ہے انسان صرف انصاف چاہتے نہیں ہیں بلکہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے. نہیں ملے تو پروٹیسٹ کرتے ہیں, نہیں ملے تو تکلیف ہوتی ہے, سفر کرتے ہیں, اور اس کے بارے میں بات کرنا روک نہیں سکتے, بات کرنا چھوڑ نہیں سکتے. پتا کیا چلا کہ انسان کے خود کے نیچر کے اندر
ایک چاہت ہے انصاف کی, اہمیت ہے انصاف کی. اور دنیا میں جب انصاف نہیں ہے تو پھر کہاں ہے انصاف؟ کہاں ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے. اس سوال کا جواب ہمارے پاس ہے کہ ہمارا کریٹر ہے جس نے ہمیں بنایا, اور وہ انصاف کرے گا. مرنے کے بعد زندگی ہے, اس کے لیے پھر سے انسان کو بنانا کوئی مشکل بات نہیں ہے. جس نے پہلی بار بنایا وہ دوسری بار کیا نہیں بنا سکتا ہے؟ جس نے اتنی بڑی کائنات کو بنا لیا, کیا اس کے لیے انسان کو بنانا کوئی مشکل بات ہے؟ وہ انسان کو بنائے گا, انسان کے ساتھ پورا پورا انصاف ہوگا. یہ خود انسان کی فطرت کے اندر, نیچر میں جو چاہت ہے, تمنا ہے انصاف کی, یہ خود اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے. پوائنٹ نمبر 5, ان کا کہنا ہے کہ نیچر میں انصاف نہیں ہے, لیکن میں آپ کو کچھ ایسے پوائنٹس ابھی بتانے والا ہوں جو کلیئرلی بتاتے ہیں کہ نیچر ہمیں ایک درس دیتا ہے, ایک لیسن دیتا ہے کہ انصاف ہونے والا ہے. اس میں آپ نوٹس کریے کہ پورے یونیورس میں ایکوریٹ سسٹمز دکھتے ہیں, کیلکولیشنز اور پرفیکٹ کیلکولیشنز اور سسٹمز سے پورا یونیورس چل رہا ہے. تو یہاں پر ایک اشارہ مل رہا ہے کہ جو مالک اس پوری کائنات کو اتنے پرفیکٹ کیلکولیشن سے چلا رہا ہے, کیا وہ ہمارا حساب نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الشمس والقمر بحسبان, کہ سورج اور چاند حسبان سے چل رہے ہیں, یعنی کہ پورے ایکوریٹ باریک حساب سے چل رہے ہیں. تو جو اس کائنات کو باریک حساب سے چلا رہا ہے, کیا وہ ہمارا حساب نہیں کرے گا؟ ایک اور مثال ہے فائبوناچی سیکوینس. آپ کبھی اسٹڈی کریے کہ یہ ایک پرٹیکولر نمبرز کی سیکوینس ہے جو پورے نیچر میں دکھائی دیتی ہے. کیا چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ ایک سسٹم ہے اور ایک چھاپ ہے. وہ چھاپ کس چیز کی طرف گائیڈ کر رہی ہے؟ اسی طرح پورے یونیورس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گریوٹی کا فارمولا وہی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر اس اے سی کے ریموٹ کو اگر میں چھوڑ دوں تو جو سپیڈ میں گرا, یہ گریویٹیشنل فورس کے اس فارمولا کے حساب سے چل رہا ہے. اور یہ فارمولا صرف زمین پہ نہیں ہے, پورے یونیورس میں یہ فارمولا یہی ہے. یعنی کہ ایک سسٹم ہے, ایسے بہت سارے سسٹمز ہیں. یہ سارے سسٹمز اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کائنات میں جیسے سسٹمز ہے ایسے سسٹم ہمارے حساب میں بھی ہوگا. ایسا نہیں ہونے والا ہے کہ کوئی بھی کچھ بھی کر کے بس نکل گیا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جس نے ذرہ برابر بھی خیر کیا وہ دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جس نے ذرہ برابر بھی شر کیا وہ دیکھے گا. اگلا پوائنٹ, نیچر میں ہمیں ایک چیز جو دکھائی دیتی ہے کہ کاز اینڈ ایفیکٹ, یہ پورا سسٹم ہے. آپ آگ کو چھو تو جلو گے, ہائٹ سے جم مارو تو گرو گے, زہر پی جاؤ تو مرو گے, پودے پر پانی ڈالیں گے, خیال رکھیں گے تو پودا اگے گا. یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو پورا سسٹم ہے یہ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جس طرح سے مٹیریل فزیکل کاز کے ریزلٹس ہوتے ہیں, اسی طرح سے جو ہمارے مورل ایکشنز ہوتے ہیں, صحیح یا غلط کرنا, اس کا بھی ریزلٹ ہوگا. اس کا کانسیکوینس کیوں نہیں آئے گا؟ اس کا ریزلٹ کیوں نہیں آئے گا؟ اگلا پوائنٹ نمبر 7, نیچر میں ہمیں یہ لیسن بھی ملتا ہے کہ کاز اینڈ ایفیکٹ میں ضروری نہیں ہے کہ فوراً ریزلٹ آ جائے. سیڈز ڈالتے ہیں, سیڈ سے پودا نکلنے میں ٹائم لگتا ہے, بیج سے پودا آنے میں, پودے کو پیڑ بننے میں ٹائم لگتا ہے. جو بری عادتیں ہوتی ہیں بعض لوگوں کی, وہ بری عادتوں کی وجہ سے ایک وقت اور مدت کے بعد میں بیماریاں ہو جاتی. کچھ جو ہم لوگ ہمارے انوائرمنٹ کو ڈیمیج کرتے ہیں, اس کا اثر کلائمیٹ پر کئی سال بعد بھی آتا ہے. اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ ڈیلے یعنی کہ تاخیر سے کوئی چیز کا آنا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز غائب ہو جائے گی, ایبسنٹ ہو جائے گی. ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انصاف بھی ابھی کے ابھی نہیں مل رہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ انصاف ہونے والا ہی نہیں ہے. نیچر سے ہمیں یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ ہر ایکشن کا ایک اثر ہوتا ہے, وہ غائب نہیں ہو جاتا ہے, اس کا اثر ٹوٹل ختم نہیں ہو جاتا ہے. میٹر جو ہے وہ ریسائکل ہوتا ہے, الگ الگ فارمز میں آتا ہے, انرجی فارم چینج کرتی ہے. تو آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ موریلٹی میں کوئی اچھا کام کر رہا ہے جیسے قربانی دے رہا ہے, یا برا کام کر رہا ہے, غداری کر رہا ہے, مرڈر کر رہا ہے, تو آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ اس کے اثر ختم ہو جائیں گے؟ جب نیچر کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اثر نہیں ختم ہوتے ہیں, باقی رہتے ہیں. تو ہمیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے کاموں کے اثر ہماری آخرت پر, ہمارے رزلٹ پر نہیں آنے والا ہے؟ نیچر میں ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ کوئی چیز اگر سب لوگ مل کر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس کا مل کر کمپلیٹ کلیکٹیولی رزلٹ آتا ہے. جب پلیوشن کرتے ہیں تو بیماریاں پیدا ہوتی ہے, جب لالچ پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے ایک طرح کا کولاپس پیدا ہو جاتا ہے, جب نیچر کو ایک طرح سے ہم ایکسپلائٹ کرتے ہیں تو ایک کیٹاسٹروف پیدا ہوتا ہے.
تو یعنی سب لوگ مل کر کوئی کام کرتے ہیں تو سب پر مل کر ایک طرح سے سزا بھی آتی ہے. یہ چیز بھی ہمیں نیچر میں مل رہی ہے. پوائنٹ نمبر 10 میں آئیے ایک بہت ہی مین پوائنٹ پر آتے ہیں. جو بات انہوں نے کہی ہے کہ مرنے کے بعد کوئی انصاف نہیں ہونے والا, جو انصاف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہوتا ہے, ہوگا, یہ اس چیز کا انکار کر رہے ہیں کہ کوئی انصاف نہیں ہونے والا ہے. وہ اس چیز کے فیور میں ہے کہ نیچر میں کوئی انصاف نہیں ہے, یعنی کہ انصاف نہیں ہونے والا ہے. تو میں ان سے سوال پوچھوں گا کہ آپ کیا غلط کو غلط کہوں گے کہ نہیں کہوں گے؟ کوئی چیز غلط ہے نا, آپ اسے غلط کہوں گے یا نہیں کہوں گے؟ اگر آپ کہتے ہو کہ کہوں گے, تو اگر انصاف نہیں ہے تو آپ غلط کو غلط نہیں بول سکتے ہیں. آپ یہ بول سکتے ہو مجھے نہیں اچھا لگ رہا ہے یا ہماری سوسائٹی کو اچھا نہیں لگ رہا ہے. آپ غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے اگر انصاف نہیں ہے. تو میں ان سے پوچھوں گا کہ کیا ظلم کرنا غلط ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ظلم کرنا غلط ہے یا نہیں ہے؟ اور کوئی بھی انسان یہ مانے گا اگر فطرت پر تھوڑا بھی باقی ہے تو اسے بات کلیئرلی سمجھ میں آئے گی کہ ظلم کرنا غلط ہے. لیکن اگر انصاف نام کی چیز نہیں ہے تو ظلم کرنا ریشنل ہو گیا, غلط نہیں ہوا. مطلب کہ ظلم کر کے اگر آپ لے سکتے ہو, ہڑپ سکتے ہو, زیادہ پا سکتے ہو, زیادہ ملے گا, تو پھر ریشنل طور پر یہ بات صحیح ہو گئی. ظلم کو آپ کس بنیاد پر پھر غلط کہیں گے؟ ظلم کو کس بنیاد پر آپ غلط کہیں گے؟ ظلم کو غلط کہنے والی جو بنیاد ہے نا وہ انصاف ہے, اور اسی چیز کا آپ نے تو انکار کر دیا. اگلا سوال میں ان سے پوچھوں گا کہ وکٹمز جو ہے نا, وکٹمز, ان کے پاس کلیم کرنے کا حق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کیا وہ کلیم کر سکتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, مجھے انصاف چاہیے؟ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں؟ لیکن جب انہوں نے یہ پوزیشن لی کہ نیچر میں ناانصافی ہے اور مرنے کے بعد کوئی انصاف نہیں ہونے والا, تو پھر کوئی وکٹم کس بنیاد پر کلیم کرے؟ کیونکہ یونیورس ان کے لیے کچھ نہیں دینے والا, کائنات میں ان کو کچھ نہیں ملنے والا. اب جو مرڈرڈ بچہ ہے اس کا کیس کیا بچا؟ جو ریپڈ عورت ہے اس کا کیس کیا بچا؟ جس کے ساتھ غداری ہوئی وہ کیا بنیاد پہ اپیل کرے؟ اور ایک سوال, جو قربانی ایک انسان دیتا ہے نا, قربانی اچھے مورلز کے لیے, یہ صحیح ہے غلط ہے؟ آپ کیا کہتے ہو, کیا یہ صحیح ہے غلط ہے؟ اگر انصاف نہیں ہے تو مورل سیکریفائس بیوقوفی بن جائے گی. کیوں؟ اگر انصاف نام کی چیز نہیں ہے, مرنے کے بعد زندگی میں انصاف نام کی چیز نہیں ہے, تو مورل سیکریفائس ایک طرح کی بیوقوفی بن جائے گی. تو پھر ایک انسان سچ کیوں کہے؟ اگر جھوٹ بول کے فائدہ ہونے والا ہے تو سچ کیوں کہے؟ رشوت کیوں نہ لیں؟ جہاں پہ کرپشن سے اس کا فائدہ ہو سکتا ہے تو رشوت کیوں نہ لے؟ کمزور کی مدد کیوں کرے؟ اگر طاقت کی بنیاد پر غالب آ سکتا ہے, غلبہ حاصل کر سکتا ہے, تو پھر کسی کمزور کی مدد کیوں کرے؟ تو حقیقت تو یہ ہے, ایک ایسی دنیا جس میں جسٹس کا پرسپشن نہیں ہے, جسٹس کا کنسپٹ نہیں ہے, وہ ایک ایسی دنیا بن جائے گی جس کے اندر مورل سینس نہیں ہے. اور جب جسٹس نہیں ہوگا تو کوئی چیز کو آپ ناانصافی بھی نہیں بول سکتے ہیں, انجسٹس بھی نہیں بول سکتے. اگر جسٹس نہیں ہے تو انجسٹس بھی نہیں ہے نا. جب جسٹس نہیں ہے تو انجسٹس بھی نہیں ہے, یعنی کہ آپ کسی چیز کو یہ نہیں کہہ سکتے میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ناانصافی ہو رہی ہے. میرا آخری پوائنٹ 14 نمبر, آپ خود بتاؤ, یہ جو پورا ڈسکشن ہوا انصاف نہ ہونے کے بارے میں, یہ پورا ڈسکشن کیا یہ پروف ہے گاڈ کے وجود نہ ہونے کا پروف, یا لائف آفٹر ڈیتھ, مرنے کے بعد زندگی نہ ہونے کا پروف ہے, یا گاڈ کے ہونے اور لائف آفٹر ڈیتھ ہونے کا بہت بڑا پروف ہے؟ یعنی کہ پورے ڈسکشن میں انہیں کوئی پروف نہیں ملا جس سے وہ ثابت کرے کہ گاڈ نہیں ہے, لائف آفٹر ڈیتھ نہیں ہے, بلکہ یہ پورا کے پورا ڈسکشن جو ابھی ہوا یہ گاڈ کے ہونے اور لائف آفٹر ڈیتھ کے ہونے کی دلیل ہے. آپ کے سامنے دو باتیں رکھی گئی, ایک بات جو گاڈ کے ڈینائرز کہتے ہیں کہ انصاف نہیں ہوگا اور یہی ان کی اصلیت ہے, یہی بات ہے جو وہ مانتے ہیں, اور دوسری بات ہے جو اسلام نے سکھایا کہ نہیں, مرنے کے بعد زندگی ہے اور پورا حساب ہے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, انسان کے ساتھ انصاف ہوگا. تو آپ خود سوچو, اپنے دل سے پوچھو, اپنی فطرت میں, نیچر میں جو آواز ہے اس سے اس بات کو سمجھو کہ کون سی بات صحیح ہے. آپ خود سوچو, اور جو صحیح اور سچی بات ہے اسے قبول کریے, اسی مطابق زندگی گزاریے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.